نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کا ایک وفد آیا اور اس وفد میں ہر قبیلے کا ایک بندہ شامل تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سے آپ نے یہ کلمہ پیش کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد لڑائی جھگڑے زیادہ ہو گئے. گھر گھر میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی، کوئی کہتے میں مانتا ہوں، کوئی کہتے میں نہیں مانتا. ہم اس لیے آپ کے پاس آئے کہ آپ کچھ ہمارے ان بتوں کی لات منات عزا کی عبادت کریں، کچھ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں، مل جل کے رہے، صلح صفائی سے رہے، لڑائی جھگڑے نہ. تو یہ بات انہوں نے رکھی تو جواب اللہ نے دیا. جواب کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ جو بات بھی کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے کرتے. تو اللہ پاک نے جواب کیا دیا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. آپ ان سے کہیں کہ اے جاہل ہو، تم مجھے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کی دعوت دے رہے. عبادت تو صرف اللہ کی، عبادت تو صرف قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. تو عبادت تو اس کی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ شریعت دی ہے. تو یہ جواب آیا. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی کرتے جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے اور چلے گئے، ان کو بھی یہی وحی کی. کیا وحی کی؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تمام نبیوں آپ سمیت تمام انبیاء کو یہ ہم نے وحی کی، یہ بات بتائی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ بھی شرک کریں گے اور وہ نبی جو گزر چکے ہیں انہوں نے بھی شرک کیا ہوگا تو آپ لوگوں کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اتنی سخت آیت ہے نا کہ اپنے نبی سے اللہ پاک نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، آپ بھی شرک کریں گے. یہ کوئی نبی شرک تو نہیں کر سکتا، نہ وہ انہوں نے کیا ہے. وہ تو اللہ کے نبی ہوتے، پاک ہوتے، معصوم ہوتے، تمام گناہوں سے پاک ہوتے. لیکن کہتے بفرض محال، ہم کہتے ہیں نا اپنی باتوں میں کہ اگر یہ کام اس طرح ہو گیا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل ختم ہو جائیں گے. آپ شرک کر کے تو آپ کے اعمال ظاہر، جو بھی آپ نے عمل کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، وہ سب ختم ہو جائیں گے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے،
وعلی الذین من قبل، جو آپ سے پہلے گزرے انہوں نے بھی شرک، وہ بھی شرک کریں گے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جس طرح میں نے گزارش کی کہ نبی تو شرک نہیں کرتا، لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. یہ سمجھانا ہمارے لیے کہ بھئی تم بچو. شرک کی مثال ایسی نہیں جی، شرک کی مثال ایسے تو قرآن میں اللہ پاک نے سورۃ نساء میں 2 جگہ یہ آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی مثال ایسی ہے نا کہ آپ نے ایک بالٹی دودھ لیا ہے اور اس میں 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیے، تو وہ دودھ سارا کیا ہو جائے گا؟ اس کو کوئی استعمال کرے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس میں ڈالتے ہیں، گن بھی ڈالتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر پتہ ہو کہ اس میں یہ چیز پیشاب کی ملاوٹ ہے تو وہ کوئی بھی استعمال نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت نہیں چاہیے جس میں غیر اللہ کی ملاوٹ. کہتے ہیں جی وہ فلاں کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے، ہماری نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بھئی جب وہ خود مشرک ہے، اس کی اپنی نماز ہی نہیں ہے، جب اس کی اپنی نہیں ہے تو ہماری کہاں سے ہوگی؟ جیسا امام کا وضو نہ ہو تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی مشرک ہے تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی اپنی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ شرک میں مبتلا. تو جہاں انسان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ کھلم کھلا شرک بیان ہو رہا ہے یہاں سے، تو وہاں بندہ نہ پڑے. اور اگر کہیں پھنس جائے، کہیں نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو پھر بعد میں وہ نماز لٹا دے. اپنی نماز سب سے بڑی عبادت، یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ قضا ہو جائے تو دوبارہ پڑھو. سفر میں بھی معاف نہیں ہے، بیماری میں بھی معاف نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم لوگ مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا، تم تو جاہل ہو. اور فرمایا کہ میرے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر فرمایا کہ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. ہاں بات تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس کا شکر ادا کرو. پوچھو بھائی کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہیں گے جی اللہ نے. زمین کو، آسمان کو، درختوں کو، سب کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے ہیں اللہ. کہہ رہے جی بیٹا کس نے دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو فلاں پیر صاحب نے دیا ہے، اس مزار پہ میں گیا تھا تو تب جا کے بیٹا ہوا ہے. تجھے تو اللہ نے بنایا، تیرے بیٹے کو کسی اور نے بنایا؟ کہہ رہے پیرا دتا نام رکھ، سنا ہے آپ نے؟ اللہ دیتا ہونا چاہیے. کیا ایک بال بھی کوئی نہیں بنا سکتا. یہ جو ہمارے بال ہے نا، بال ایک بال کوئی نہیں بنا سکتا. بیٹا دینا تو دور ہوا ہے. اگر کسی کو بیماری ہے فلاں جگہ سے، نہیں. ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس میں ہے، وہ بڑا ماہر تھا، اس کے ہاتھ میں شفا تھی. شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں شفا تھی، مجھے شفا مل گئی، لیکن ڈاکٹر دوائی میں شفا نہیں دی. شفا اللہ دیتا ہے، نہ دوائی میں ہے نہ ڈاکٹر کے پاس ہے. اسی طرح بیٹا بیٹی دینا، سر کا درد دور کرنا، تکلیف کو دور کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. تو عبادت
سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، اور مالی جانی عبادت. ایک جانی عبادت ہے جو ہم نماز اوپر نیچے ہو کے پڑھتے ہیں، اور ایک زبانی عبادت ہے یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن مسجد میں تو یہ پڑھتے ہیں، باہر نکل کے کسی اور سے پھر مانگتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا، لوگ یہ بھی مثالیں آج کل دیتے ہیں، دیکھو جی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو ہم نے کیا کسی سے مدد مانگ لی تو اس میں کیا ہے؟ بھئی ایک مدد وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب. ابھی اس بھائی صاحب نے یہ تپائی میرے سامنے رکھی ہے، یہ ایک مدد ہے. لیکن اگر میں ان کو کہوں کہ میرے اندر کی بیماریاں دور کر دے، وہ یہ نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب عبادت، وہ عبادت جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا اور ہم کسی اور سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں. بابا شاہ کمال کے پتر دیوی رت عالیہ بڑی بڑی امام بڑی حاجی داتا در صاحب، وہ آ کے ہماری مدد کرے، یہ غلط. اس کو لوگ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح ان سے مدد مانگنا بھی. اور ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، ایسے عجیب عجیب مولوی نکلے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. تو نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں، صبر سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. ایسے جاہل لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ تو بات تو صحیح قرآن سے بتا رہے ہیں کہ مدد مانگو کس سے جی؟ نماز سے. نماز سے مدد مانگنے کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، یہ نہیں کہ یہ نماز تمہیں مدد دے رہی ہے، یا صبر کرو اس مصیبت پر تو اللہ کی مدد آئی ہے. کہتے ہیں یہ صبر سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ نے خود فرمایا. اور بڑے لوگ بھی ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. وہ جو کراچی میں وہ ہے نا، وہ ان کا وہ سبز پگڑی والوں کا ایک چینل بھی ہے، وہ مولوی صاحب فرما رہے ٹی وی پہ. یہ دیکھو اللہ خود فرما دے کہ نماز بھی مدد کر سکتی ہے، اور تو ہم اگر کسی اللہ کے بزرگ سے مدد مانگے تو اس میں کیا حال ہے؟ اب یہ تشریح عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، جائے کہ کوئی مولوی بیان کرے. یا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ مثال یاد رکھو کہ شرک کی مثال اس میں دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ، بس یہ شرک کی مثال سمجھ. یہ یاد رکھو، یہ مثال بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ. اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ عقیدہ بیسک ہے، عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر آپ نے نماز رکھی، آپ کی بلڈنگ بن گئی، پھر روزہ رکھا، پھر زکوٰۃ رکھی، پھر سبحان اللہ رکھا، پھر جناب الحمدللہ رکھا، آپ کی بلڈنگ بنتی گئی نیکیوں کی. اور اگر پہلے ہی اینٹ آپ کی خراب ہے تو بلڈنگ بنے گی؟ بلڈنگ نہیں بنے گی. اس لیے عقیدہ پہلے درست ہونا چاہیے. 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں صرف عقیدے کے بات کی کہ بھئی بت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، یہ سب نکالو. اس کے بعد نماز آئی ہے، روزہ ہے، مدینے میں جا کے یہ چیزیں فرض ہوئی. 13 سال صرف عقیدے کے لیے آئی. لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور وہ تو عرب تو سمجھتے تھے کہ لا جب کہہ دیا، چوں تیغ لا بدس آری بیا تنہا کی غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا معبود الا ہو. لا تو تلوار ہے، لا کے معنی ہے ہی نہیں. جب لا آ گیا تو کچھ بھی باقی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو اللہ ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.